کل میں نے سوچا کہ میں بجٹ پہ سپیچ کروں، رات کو کچھ خاکہ بھی تیار کیا، لیکن آپ یقین کریں صبح دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں آ کے بات کی جائے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، اور یہ میرے حالات نہیں ہیں، یہ ڈیوائیڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں، کیونکہ نشستن گفتن برخاستن یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا، اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی، میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں، افواج کام کر رہی ہیں، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ریسکیو والے پولیس کر رہی ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیا سیاسی قیادت کی جانیں پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کتنا خوف ہے کرونا کا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو، واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں۔ کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا۔ آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ آج میر شکیل پابند سلاسل ہے، تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، تب وہ ٹھیک تھے، آج وہ غلط ہے۔ آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے، ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا، آپ کی نظر میں ہم سب چور ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے کرپشن کی رقم جو آپ بتاتے تھے، کون سا ٹکا آپ نے ریکور کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے، شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بجٹ گزار لیتے۔ آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے، آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں، کورونا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں، تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں، پھر بھیج دیں گے باری دے کے، پھر واپس آ جائیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا، سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا،
لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں، وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ مذاق ہے. آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے، مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کمبل کو چھوڑیں گے، کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگارتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دیا آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے. تو جناب گزارش یہ ہے کہ آج آپ مانے نہ مانے، بدقسمتی سے فال آف کشمیر ہو چکا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ وہ سرینا کے باہر ایک بورڈ لگا دیا ہوا جس پہ اس کو اتروائیں. اس بورڈ کو کیوں توہین کرتے ہو یار کشمیریوں کی؟ اتارو اس کو بھائی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ جمعے کو 12 بجے دوپہر کو اکٹھے ہوں گے. یہ بھی نہیں سوچا کہ جمعے کو 12 بجے اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ 2-4 بار ہوگا پھر نہیں ہوگا. آپ کے ایڈوائزر کون ہے؟ کون آپ کو مشورے دیتا ہے؟ چائنیز نے نکیل ڈال دیا انڈینز کو، آپ نے کیا کیا ہے؟ فال آف کشمیر ہو چکا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے اور تاریخ میں یہ بوجھ آپ کے دور پہ رہے گا. آگے بڑھیے. ٹڈی دل آیا، کچھ چلا گیا، کچھ مر گیا، کچھ بریدنگ یہاں پہ ہوتی رہی. آپ لوگ سوئے رہے. آپ لوکسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے. اربوں روپے کی فصلیں وہ اجاڑ گیا ہے اور آپ نے سارا کام اب این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیا ہے. پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے؟ آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے، اس ملک کا ہی بھلا کر لیتے کچھ. آپ ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے. کرونا آ گیا. کرونا میں آپ نے کیا کیا؟ 8,000 روپے ٹیسٹ کی فیس ہے. جب ڈینگی نے حملہ کیا تھا اور آپ ہمیں ڈینگی کے تانے دیتے تھے، میں بڑے ادب سے عرض کروں، ہم نے 800 کا ٹیسٹ 90 روپے میں کیا تھا اور 90 روپے کروایا تھا. وہ مزے کی بات ہے، آج بھی 90 روپے ہے. آپ کا 8,000 کا ٹیسٹ 80 روپے کا نہیں ہو سکتا تھا، مگر آپ کا 2,000 پہ آ سکتا تھا. آپ نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی. لوگ ٹیسٹ کے لیے رولتے پھرتے ہیں، ہسپتال بھر چکے ہیں، آپ نے کوئی ایمرجنسی میئرز نہیں لیے. اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ تھے زیادہ، آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ نے پورا زور، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے. ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. آج سید خورشید شاہ
مجھے آپ بتائیے، ہم ادھر بیٹھتے تھے، شاہ جی ادھر بیٹھتے تھے، کیا دور تھا، کیا خوبصورت طریقے سے باوقار انداز میں وہ اپوزیشن کرتے تھے. اس سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھوسا ہوا ہے، حمزہ شہباز جیل میں پڑا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. جب سے پارلیمنٹری لیڈر بنے ہیں ان کی پیشیوں میں تیزی آ گئی ہے. رانا ثناء اللہ خان ایک جیل کاٹا ہے، دوسری جیل کے دہانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں دے رہے وہ نفرت، آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو، سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکتائے گا اس کی قیمت. آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں ہی نہیں ہوں گے، فارغ ہو گئے ہوں گے، ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں، بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے، مگر پاکستان اس کو بھگتے گا. معاف کر دیں پاکستان کو، معاف کر رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا تو کرونا کے اس حملے سے ہی سبق سیکھ لیجئے. یہ کرونا کی جو ایک عذاب ہم پہ آیا ہے پوری دنیا پہ، اس کرونا کے اندر سے اپرچونٹی مل سکتی تھی. ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے، مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے، وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی. 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف اکانومی ہو چکا ہے. آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے، پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا بجٹ، آپ میں 4 فگر صرف پڑھ دیتا ہوں. خوراک، فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے آپ نے 12 بلین رکھا ہے 2020 میں. ہم 2018 میں 31 ارب 18 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. آپ نے ہیلتھ پہ 20 بلین رکھا ہے، ہمارا 38 بلین تھا 2018 میں. آپ نے ایجوکیشن پہ، ہائر ایجوکیشن ڈال کے 94 بلین رکھا ہے. ہم 2 سال پہلے جب آخری بجٹ دیا 97 بلین پہ تھے. آپ کا پی ایس ٹی پی صرف 650 بلین کا ہے، ہمارا 1000 بلین کا پی ایس ٹی پی تھا 2018 میں. آپ نے ریلوے جس کے سپرد کی ہوئی ہے آپ نے 40 بلین دیا ہے، ہم 87.5 ارب روپیہ دیا ہم نے ریلوے کو. یہ فگرز کی بات ہے، میں تو نہیں فگرز لے کے آیا. آپ کا بجٹ خسارہ 7% ہے، ہمارا آخری خسارہ 4.9% تھا. ہم مان جاتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ روپے کی قیمت بڑھائی تھی، ہم نے مصنوعی طور پہ کاروبار کا پہیہ چلا دیا تھا، ہم نے مصنوعی طور پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ہم نے مصنوعی طور پہ سارے کام کیے ہوں گے. موٹر ویز بھی مصنوعی بنا دی ہوں گی، پر بن گئی تھی. ایئرپورٹ بھی بن گئے، ایکسپریس ویز بھی. آپ بھی مصنوعی طور پہ کچھ کر لیتے، آپ سے تو مصنوعی طور پہ بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کے 2 سال میں آپ نے ہمارے 5 سال جتنا قرض لیا. ہمارا قرضہ تو لگا ہوا نظر آتا ہے، جگہ جگہ پہ اس کے آثار اور نشان ہیں. آپ نے یہ قرضہ لے کے کہاں رکھا ہے؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو، حساب دیو، تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑے گی نا، پھر حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ گھر آپ نے کیا دینے تھے اور 50 لاکھ نوکریاں کیا دینی تھی. ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں بے روزگار ہو چکے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں، پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اچھا آپ اس لیے خوش ہیں، میں نے ان کے ایک فیڈرل منسٹر کو سنا، ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں، آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں. پر اس پر ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھی اویلیبل نہیں ہے، ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں، آپ این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیں.
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ وہ این ڈی ایم اے کے جو سربراہ ہیں میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جنرل افضل بڑے محنتی آدمی ہیں، ایف ڈبلیو کے ڈی جی تھے، انہوں نے ایف ڈبلیو کو بہت اس کے لیے کام کیا. تو اگر بحران پیدا آپ نے کرنے ہیں اور ریزالو این ڈی ایم اے نے کرنا ہے تو آپ نظام ہی این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیں. کیا تو ہوا ہی آپ نے، آپ ویسے بھی خود سپردگی کے عالم میں ہیں. تو یہ آپ کی اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز ہے. ایک خطرہ موجود ہے، اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے، ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے، اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز، ان سے ملک چل نہیں رہا. اپوزیشن کی کارکردگی بھی ماشاءاللہ ہم اکٹھے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں کوئی اپوزیشن کی بھی مدد سرائی نہیں کروں گا. تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان، یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان کے اس ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے. اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے، اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا. اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے. پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے. اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ لڑتے رہے، اگر جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ایون میڈیا، ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا، تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا. پھر سب کمزور ہو جائیں گے، سب لوزر ہوں گے. کوئی گینر نہیں ہوگا، کوئی پہلے لوزر ہوگا، کوئی بعد میں لوزر ہوگا. ہم سب لوزر ہوں گے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ بجٹ جو آپ نے پیش کیا ہے، ہمارا اس پہ بالکل اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہے آپ منی بجٹ لانے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے فگرز کو فج کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اس میں کوئی انقلابی اقدامات نہیں کیے. کورونا کا عذاب ایک اپرچونٹی بن سکتا تھا، آپ یہ کیپیسٹی نہیں رکھتے. مگر خدا کے لیے ایک کام اب بھی کر لیں، جائیں اپنے لیڈر کو جا کے سمجھائیں یہ لڑائی جھگڑا دنگا، اپوزیشن کو گھسیٹنا، ڈریگ کرنا، مخالفین پہ پھپتیاں کسنا، بہتان لگانا، سندھ گورنمنٹ کو پین ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا، اپوزیشن کو باندھنے کی کوشش کرنا، مخالف جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کو مقدمات میں الجھاؤ، اس سے ملک نہیں چلتے. پاکستان بہت بڑے کرائسس کا سامنا کر رہا ہے. معاشی بحران بھی ہے، معاشرت کا بحران بھی ہے، جمہوری بحران بھی ہے، اور آئینی بحران بھی ہے، انصاف کا بحران بھی ہے. جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملتا وہاں انصاف کس کو ملے گا؟ تو آپ پاکستان کو، اگر آپ کا نعرہ انصاف تھا، اگر آپ اس کو انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا ظرف جو ہے اس کو ذرا بڑا کیجئے. اپنے مخالفین سے ابھی بھی بات کیجئے. پاکستان کے نام پر کوئی کسی کو کنسیشن نہیں چاہیے آپ سے، مگر پاکستان کے لوگوں کو کنسیشن چاہیے. پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف چاہیے. ضروری ہے، لازم ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں، ہم قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں. جو لوگ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے وہ ڈیوائیڈ کے اس پار ہوں یا اس پار، وہ اداروں میں موجود ہوں یا ایوان میں موجود ہوں، پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. شکریہ. تھینک یو جی خالد صاحب. جی جناب محترم سردار محمد اسرار ترین صاحب جی. خواجہ سعد رفیق اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرتے، ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام تر ملبہ اپوزیشن پر ڈال دیا جاتا ہے. حکومت اپنی ناکامی اس طرح سے چھپا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہیں. عمران خان کو چاہیے کہ وہ تمام تر لوگ لے کر آئیں جو حکومت کو چلا سکیں. تمام تر ملبہ اپوزیشن پر ڈالنے سے حکومتیں نہیں چلا کرتی.
खबरों को जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना वायरस से निमटने की बजाय वुज़रा एक दूसरे